یکایک مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ نجو موٹی ساٹن کی سرخ پھولدار قمیص اور سفید شلوار پہنے خوبصورت چال چلتی اندر آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ان میں ٹرے تھی اور ٹرے میں دوپہر کا کھانا۔ مرغ مسلم کی اٹھی ہوئی ٹانگ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ گرم گرم تندوری روٹیاں، سلاد کے ہرے ہرے پتے، ٹماٹر کی سرخی اور پیاز کے چھلکے۔ زیادہ دلفریب نظارہ سویٹ ڈش کا تھا۔ آج وہ ظالم فرنی لیے آ رہی تھی، اور فرنی بھی وہ جس پر پستہ جمع تھا۔ میں نے رال کٹک کر گاؤ تکیے کا سہارا لیا۔ وہ قریب چلی آئی۔ ایسے میں ایک آدھ گرم گرم فکرہ میں بھی مار دیتا تھا، لیکن آج تو نظر کا راستہ مسدود تھا۔ تب میری نگاہ اس کے چہرے پر گئی اور اندازہ ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اس وقت کوئی 8 پہر بعد دکھائی دی تھی۔ ناشتہ اور رات کا کھانا نرس شکیلہ نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ کیا بات ہے سونیو، میں نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ میں نے یہ رویہ منصوبہ بندی کے تحت اپنا رکھا تھا۔ اس کی پلکیں تھرائیں اور کھانا رکھ کر جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ کسی سے کوئی مارا ماری ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے ذرا بلند آواز میں پوچھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، پھر بولی، چھوڑے صاحب جی، کوئی دیکھ لے گا۔ اچھا تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ اچھا جی، میں رات کو آؤں گی، پھر باجی شکیلہ سو جائے گی۔ اس کا اشارہ نرس کی طرف تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ جلدی جلدی قبضے کی چیزیں درست کرنے کے بعد باہر چلی گئی۔ معلوم نہیں کیا بات تھی جو وہ پھلجھڑی بجھی ہوئی دیا سلائی نظر آ رہی تھی۔ رات کا کھانا دیتے ہوئے بھی وہ بالکل ویسے رہی۔ رات 9 بجے کے بعد میں دیر تک انتظار کرتا رہا، مگر اس نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اگلے روز بھی سارا دن یہ جدائی برقرار رہی۔ شام کو میں نے نرس شکیلہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے نزلہ بخار ہو گیا تھا، ابھی آئی ہے۔ میں نے کہا ذرا بھیجو تو، یہ تکیے کا غلاف اتنا میلا ہو رہا ہے، اسے ہی بدل ڈالے۔ نرس نے اچھا کہا اور باہر نکل گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ شعلہ بدن سیاپے دار چال چلتی اندر آ گئی۔ جی صاحب جی۔ نیک بی بی، اتنی دور کھڑی ہو، ذرا پاس آؤ۔ اس نے ہونٹوں کو عجیب انداز میں جنبش دی اور قریب آ گئی۔ میں نے کہا کچھ تو بتاؤ، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں بوتھا سجا ہوا ہے؟ بس جی، بوتھا ہی ایسا ہے۔ معاملہ کیا ہے، بتائے گی یا نہیں؟ وہ خاموش رہی۔ اچانک قدرت نے میری مدد کی اور بتی چلی گئی۔ میں نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہائے میں مر گئی، وہ تڑپ کر بولی اور خود کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچ کر بولا، ہاں بلیک بیوٹی، بتائے گی یا نہیں کہ کیا بات ہے؟ خدا کے لیے چھوڑ دیں، باجی شکیلہ آ جائے گی۔ اتنے میں سچ مچ نرس کی آواز آئی، نجو دیکھو ذرا، ٹیبل کے نیچے لالٹین رکھی ہوگی، وہ جلا دو۔ نجو پھنسی پھنسی آواز میں بولی، اچھا باجی، میں ڈھونڈ رہی ہوں، ابھی جلاتی ہوں۔ آواز دبا کر وہ مجھ سے پھر فریاد کرنے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں، کوئی دیکھ لے گا۔ میں نے کہا ایک شرط ہے، مجھے بتاؤ کہ چپ شاہ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اچانک اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یکدم بے حد سنجیدہ ہو گئی ہے۔ میں نے بھی اس کے ہاتھوں سے اپنی گرفت ختم کر دی۔ وہ آہستگی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے، مگر لگتا تھا کہ وہ مجھ پر کوئی اہم انکشاف کرنے والی ہے۔ ہاں کہو نا، کیا بات ہے؟ اس کی سہمی سہمی عجیب سی آواز آئی۔ صاحب جی، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ میرا جسم سنسنا کر رہ گیا۔ کیسا خطرہ؟ کون ہے دشمن میرا؟ اس نے اپنی سرد انگلیاں میرے ہونٹوں پر رکھ دیں۔ آہستہ بولیں صاحب جی، یہ دیواریں بڑی چغل خور ہیں۔ آپ اس سڑن جوگی حویلی کو نہیں جانتے، نہ ہی میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں۔ بس آپ کو جان پیاری ہے تو۔ اس کا گلا روندھ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنے میں نرس شکیلہ کی آواز آئی، نجو لالٹین نہیں ملی؟ نہیں جی، نجو نے گھبراہٹ میں کہا۔ اچھا رہنے دے، کوئی موم بتی ڈھونڈ لے، جنریٹر خراب ہو گیا ہے، 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی بتی۔ میں ذرا ڈاکٹر رحمان کی طرف جا رہی ہوں۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ نرس کے بعد اب نجو کے پاس اٹھ بھاگنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ میں نے اسے گھیر کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس خطرے کی نوعیت جاننے کی کوشش کرنے لگا جس سے وہ مجھے آگاہ کر رہی تھی۔ یہ ایک طویل کوشش ثابت ہوئی۔
آخر میں نجو کے پتھر کو موم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گہری تاریکی میں پلنگ کے بازو پر بیٹھی تھی۔ اس نے کھوئے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا، صاحب جی مجھے بتائیں، کوئی گبرو کتنا بھی زور آور، کتنا بھی وڈے دل کا ہوتا تو بندہ ہی ہے نا۔ اسے شکاری گھوڑوں کے آگے جنگلی سور کی طرح بھگایا جائے تو وہ کہاں تک بھاگ سکتا ہے، کہاں تک چھپ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، کس نے بھگایا تھا اسے، کس نے بھگایا تھا؟ وہ بولی، میرے ماں جائے کو، میرے بھائی ولایت علی کو جاگیرداروں نے بھگایا تھا، اور وہ پہلا بندہ تھوڑی ہے اور نہ ہی آخری تھا۔ یہاں تو پتہ نہیں کب سے ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کیا کیا تھا تیرے بھائی نے؟ مجھ پر حیرانی غالب آتی جا رہی تھی۔ کچھ کرنا ضروری تو نہیں ہوتا نا، میرے ویر نے بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے میلے میں کبڈی کھیلتے ہوئے جاگیرداروں کے بھتیجے سے خود کو چھڑا لیا تھا۔ صاحب جی، اس میں ولایت کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو بیدار بخت کو کبڈی کھیلنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ تو کھیڈ تھی، اور کھیڈ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس دن سے بیدار بخت نے میرے ویر کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ آخر ایک دن اس پر الزام لگ گیا کہ اس نے ماسٹر رشید کی کڑی کو کھیتوں میں خراب کیا ہے۔ جاگیرداروں نے اسے پکڑ لیا۔ اسے بیلے کی سزا ہوئی۔ بیلے کی سزا کا آپ کو نہیں پتہ صاحب جی؟ نجو سسک اٹھی، 10-12 سیکنڈ چپ رہ کر بولی، جاگیرداروں نے جسے پلا پلا کر مارنا ہوتا ہے اسے بیلے کی سزا دیتے ہیں۔ اس بد نصیب کو بیلے کے گھنے درختوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جاگیردار اپنے بندوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ شام سے پہلے پہلے اگر وہ اسے مار لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ میں بے پناہ حیرت سے یہ رودات سن رہا تھا۔ تو کیا تیرا بھائی؟ جی صاحب جی، وہ مارا گیا، اسے مرنا ہی تھا۔ ہمیں پتہ ہے اللہ بھی ان کو معاف کرتا ہے جنہیں جاگیردار معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک چال ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی۔ جاگیرداروں کی مرضی کے بغیر اس بیلے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی بچ سکتا تو وہ میرا ویر ضرور بچتا۔ وہ شیر تھا صاحب جی، 2 ہاتھ چوڑی چھاتی تھی اس کی، اچا لمبا بادامی آنکھوں والا، بڑا چھولا تھا وہ۔ کبڈی کھیلتا تھا تو نظر ہی نہیں ٹکتی تھی اس پر۔ 18 سال کا تھا، 19واں ابھی چڑھا نہیں تھا۔ ایک بار پھر نجو کی آواز رند گئی اور وہ اس جوان مرد کی یاد میں آنسو بہانے لگی۔ میں نے کہا، یہاں کے لوگ اس بات پر احتجاج نہیں کرتے؟ احتجاج؟ یہ کیا ہوتا ہے صاحب جی؟ نجو نے میرے سوال کا بڑا مفصل جواب دیا تھا۔ میں کٹ کر رہ گیا۔ احتجاج کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اکثر مظلوموں کو معلوم ہی نہیں کہ احتجاج کیا ہوتا ہے۔ اچانک مجھ پر ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ میں نے پوچھا، نجو، تو ان باتوں سے مجھے کیا بتانا چاہتی ہے؟ نجو اندھیرے میں عجیب انداز سے میری جانب دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں سے التجا بھری صدا نکلی، صاحب جی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے الفاظ بہت کچھ سمجھا رہے تھے مجھے۔ میں نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، نجو کہیں تیرا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے بھی ان حالات سے واسطہ پڑنے والا ہے؟ یکایک اس نے میرا بازو تھام لیا اور سر ٹکا کر سسکنے لگی۔ اچانک بتی آ گئی۔ کمرے کی آدھی رات چمکتی دوپہر میں بدل گئی۔ کرنٹ جیسے بلب کے ساتھ ہی میرے جسم میں بھی آ گیا تھا۔ نجو بدک کر مجھ سے جدا ہوئی اور لالٹین کو الماری میں غتر پوت کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں غائب ہو گئی۔ نجو نے جو کچھ بتایا تھا وہ نامکمل ہونے کے باوجود مکمل تھا۔ کچھ کڑیاں گمشدہ ضرور تھیں، مگر اس سے صورتحال کی ایک دھندلی سی تصویر میری آنکھوں کے سامنے بن گئی تھی۔ اب اس بات میں شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ میں واقعی اپنے دشمنوں میں ہی ہوں۔ میری جو دیکھ بھال اور خاطرداریاں ہو رہی ہیں وہ وقتی ہیں، اور ان قریب مجھے کسی سخت امتحان میں ڈالا جانے والا ہے۔ نجو نے بیلے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جاگیردار اپنے ماتوب کو گنے کے درختوں میں چھوڑ کر اس کے پیچھے گھوڑے لگا دیتے ہیں۔ یہ بات میرے حلق سے کچھ نیچے نہیں اترتی تھی۔ شاید وہ کوئی سنی سنائی بات کر رہی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایک آدھ بار کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو جسے بڑھا چڑھا کر داستان بنا لیا گیا ہو۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ میں اچھے لوگوں میں نہیں ہوں، اور مجھے مستقبل میں ان سے اچھائی کی توقع کرنی بھی نہیں چاہیے۔ غالباً میں ان کے لیے بہت زیادہ اہم بھی نہیں تھا، ورنہ اتنے دنوں میں کوئی تو میری خبر لیتا۔ مجھے صرف 2 عورتوں اور 2 مردوں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ سوچتے سوچتے میری نگاہ کھڑکی کے باہر چلی گئی۔ میں دیکھ کر حیران ہوا
کہ آج پہلی بار گیٹ پر دراز قد پہرےدار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کہیں باتھ روم وغیرہ گیا ہوگا، لیکن آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود وہ دکھائی نہ دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آس پاس موجود نہیں۔ میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا، کیوں نہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ میرا تجربہ ہے کہ بعض اوقات طویل منصوبہ بندی کے بجائے آنن فانن عمل کر گزرنے سے غیر متوقع کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے مجھے نجوں نے یہاں سے فرار ہونے کی ترغیب دی تھی۔ فی الحال میں ان لوگوں کی نظر میں زخمی تھا اور وہ میری طرف سے زیادہ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ آگے چل کر میری نگرانی کے انتظامات مزید سخت ہو جاتے۔ میں 2 روز سے چپکے کمرے میں چل پھر کر دیکھ رہا تھا اور مجھے کافی افاقہ محسوس ہوا تھا۔ کم از کم 1-2 آدمیوں سے تو نمٹ ہی سکتا تھا۔ آنن فانن میں ایک اہم فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے بستر چھوڑ کر چپل پہنی۔ پھل کاٹنے والی ایک دندانی دار چھری تپائی پر رکھی تھی۔ میں نے رومال میں لپیٹ کر قمیص کے نیچے چھپا لی۔ اب میرے پیٹ کی پٹی اتر چکی تھی، صرف گردن پر روئی کا ایک پنبہ پٹیوں سے چپکا ہوا تھا۔ کمرے کی بتی بجھا کر میں نے اندر ہی اندر 2-3 چکر لگائے اور ٹانگوں کو چالو کیا، پھر کمبل اوڑھا اور اللہ کا نام لے کر بآہستگی دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی میری نگاہ ایک چھوٹے سے کمرے پر پڑی۔ یہاں سرنجیں، دوائیاں، تولیے وغیرہ رکھے تھے۔ ایک پلنگ بھی پڑا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ نرس کا کمرہ ہے۔ نرس ڈاکٹر رحمان کی طرف گئی ہوئی تھی۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا۔ میں کمرہ پار کر کے ایک جالی دار دروازے تک آیا اور اسے بے آواز کھول کر باہر آ گیا۔ غالباً 15-20 روز بعد کھلی فضا میں پہنچا تھا۔ ہوا میں بے حد خنکی تھی۔ تاروں سے ڈھکا ہوا آسمان بتا رہا تھا کہ یہ ایک خالص دیہاتی علاقہ ہے۔ میں چپل کی آواز دباتا ایک دیوار کے سائے لکڑی کے پھاٹک کی طرف بڑھا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر میں نے انداز بدلا اور بڑے عام طریقے سے تیز چلتا ہوا باہر آ گیا۔ کمبل میں نے سر کے اوپر سے اوڑھ رکھا تھا اور بادی نظر میں مجھے پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ نجو کے بیان کے عین مطابق مجھے کوئی 100 گز کے فاصلے پر حویلی کی اندرونی عمارت نظر آئی۔ ٹیوب لائٹوں کی روشنی میں اس کا ایک حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ حویلی جدید قدیم کا امتزاج تھی۔ اس کی وسعت کا اندازہ کم از کم یہاں سے کرنا ممکن نہیں تھا۔ پیشانی پر وہی معروف الفاظ لکھے تھے، ھذا من فضل ربی۔ کاش کوئی ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھ سکتا۔ میرے قدموں کے نیچے ایک کچا راستہ تھا جس پر اینٹوں کی سرخ کیری بچھی ہوئی تھی۔ راستے کے کنارے پھولدار پودوں کی کیاریاں تھیں۔ بائیں جانب کوئی 50 گز کی دوری پر ایک بہت بڑا آہنی گیٹ نظر آ رہا تھا۔ غالباً یہ وہی حویلی کا بیرونی گیٹ تھا۔ اس گیٹ کی جانب جانا حماقت تھی، تاہم مجھے گیٹ کی موجودگی سے اندازہ ہوا کہ حویلی کی بیرونی دیوار کس طرف اور کتنے فاصلے پر ہوگی۔ میں نے رخ پھیرا اور درختوں کے سائے جنوبی سمت بڑھنے لگا۔ جلد ہی دیوار کے آثار نظر آئے۔ دیوار زیادہ بلند نہیں تھی، یہی کوئی 8 فٹ اونچی ہوگی۔ کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں یوں بآسانی یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں۔ بہرحال آگے تو بڑھنا ہی تھا۔ چند گز اور نزدیک ہوا تو میرے حوصلوں پر اوس سی پڑ گئی۔ دیوار کے اوپر خاردار تاروں کی 2 فٹ چوڑی باڑ نظر آ رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس میں کرنٹ بھی ہو۔ ابھی میں اس صورتحال پر غور ہی کر رہا تھا کہ نزدیک سے کوئی چیز اچھل کر تیر کی طرح میری طرف آئی۔ بچ نکلنے کا موقع نہیں تھا۔ میرے سینے پر زوردار دھکا لگا اور میں لڑکتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ کسی خونخوار کتے نے مجھ پر چھلانگ لگائی ہے، لیکن یہ سوچ دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ جو شے میری گردن سے لپٹ سی گئی تھی وہ کتے سے کہیں زیادہ سخت جان اور زور آور تھی۔ اس کی گرفت میں زخمی گردن پس کر رہ گئی تھی۔ پھر جو آواز اس آفت کی خلق سے برآمد ہوئی وہ کسی کتے کی نہیں تھی، عجیب ڈراؤنی آواز تھی، جیسے کئی بچے مل کر چلا رہے ہوں۔ اور تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں پیلی آنکھوں والے کسی وحشی بونے کی زد میں ہوں۔ وہ نامراد باولے بندر کی طرح میرے کندھوں پر سوار ہو کر گردن کو اپنی سڈول ٹانگوں میں جکڑ چکا تھا اور اب میرے بال کھینچ کھینچ کر کریہ آواز میں چلا رہا تھا۔ ابھی میں اس دھکے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اس پیر تسمہ پا کا
एक और भाई बंद अंधेरे में से बरामद हुआ और मेरी टांग से लिपट गया। उसके तेज़ नोकीले दांत खचाखच मेरी रान में उतर गए। बड़ी कुव्वत थी कमबख्त के जबड़ों में। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से मेरे बदन में चिंगारियाँ सी भर गईं। मैं पुश्त के बल ज़मीन पर गिरा और दूसरी टांग पूरी कुव्वत से बोने के पेट में रसीद की। वो गेंद की तरह उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। मेरा कंधों वाला बोना भी कमर पकड़ कर पूरी तरह तड़प रहा था। जैसा कि बाद अज़ां पता चला, मेरे गिरने से उसकी पुश्त सड़क के किनारे से टकराई थी। ये किनारा नोकदार ईंटों से बना हुआ था। नतीजे में बोने की रीढ़ की हड्डी कड़क हो गई थी। मैं संभलते संभलते टांग पर हमलावर होने वाला बोना मुझ पर आ चढ़ा। मैंने एक झटके से उसे बाजुओं पर उठा लिया। इरादा यही था कि साले को नोकदार ईंटों पर दे मारूं, लेकिन उसी वक्त दो भागते हुए आदमी नजर आए। उनमें से अगले के हाथ में रिवॉल्वर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने इरादा बदलकर बोने को इस पर खींच मारा। रिवॉल्वर वाले की कराह बोने की कड़ी चीख में दबकर रह गई। मैं पैंतरा बदलकर दूसरे शख्स दबोचना चाहता था कि अचानक अकब से कोई 4 अदद अफराद ने मुझे छाप लिया। माँ बहन की गंदी गालियाँ मेरे कानों में गूंजी और रिवॉल्वर की ठंडी बर्फ नाल गर्दन से आ लगी। एक शख्स ने हाथ बढ़ाकर मेरे नेफे से फलदार छुरी निकाल ली। मैंने खुद से जैसे पूछा, हाँ भाई शाहजहां, कुछ और चलेगा या बस? गर्दन की टीसों और पेट की ट्राउ ने शाहजहां की तर्जुमानी करते हुए बैक वक्त ज़बाने कोरस गाना गाया। बादशाहो जान देओ। मैंने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मुझे दोबारा कमरे में पहुंचा दिया गया। अगले रोज़ कोई 10 बजे आगा कादर जमान की सूरत दिखाई दी। उस वक्त डॉक्टर रहमान मेरी नई और पुरानी टूट फूट की मुरम्मत करने के बाद गया ही था। मैं मसहरी पर नींद दराज अपने पेट को सहला रहा था जब अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ कानों में गूंजी। मैंने आंखें खोली। जमान साहब अपनी वर्दी पोश बॉडीगार्ड के साथ रूबरू थे। हस्बे साबिक बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गए। कहो जवान, क्या हाल है? उन्होंने मुलायम लहजे में पूछा। रात वाले वाक़ये का कोई असर उनके चेहरे पर नजर नहीं आता था। ठीक हूँ जनाब, मैंने उत्तर बैठते हुए कहा। सिगार का कोना तोड़कर उन्होंने अपने सुर्ख सफ़ेद होठों से लगाया। एक बोने ने जल्दी से आगे बढ़कर अमेरिकन लाइटर से आग दिखाई। वो धुआं छोड़कर मुस्कुराए। जनेवा कन्वेंशन के कवायद से कुछ फ़ायदा उठा रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं जनाब, वो सवाल नज़रअंदाज करके बोले। लेकिन याद रहे, जनेवा कन्वेंशन ने फ़रार का हक सिर्फ जंगी कैदियों को दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपकी नज़र में मैं कैदी हूँ, इस बात का पता मुझे भी अभी चल रहा है। बहुत खूब, तुम कैदी भी नहीं थे और फ़रार होने की कोशिश भी कर रहे थे। मैं तो सिर्फ चहलकदमी के लिए निकला था। उन्होंने एक लंबी सी आवाज़ निकाली। लगता है तुम्हें चहलकदमी की आदत है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें थोड़ी सी चहलकदमी करवाता हूँ। बसत शौक, मैंने बिस्तर से उतरते हुए कहा।